میری ان لوگوں سے گزارش ہے جو حقیقت میں ان پاور ہیں، جن کے ساتھ میرا جنم جنم کا رشتہ تھا. میں زخم لے کے مر رہا ہوں کہ میں نے 40 دن کا چلہ ان لوگوں کے ساتھ گزارا بڑھاپے میں کہ میرا 40 کلو وزن کم ہوا. یہ میں نے 6 کلو اب بڑھایا روز پائے کھا کھا کے، کہ وزن بڑھے پراٹھے کھا کھا کے. میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ گیٹ نمبر 4 والے بھی مجھے کبھی 40 دن کے لیے اٹھا کے لے جائیں گے. اگر میرے ساتھ ہو سکتا ہے تو باقیوں کے ساتھ کیا ہوا ہوگا. میں عام معافی کی جنرل عاصم منیر صاحب سے اپیل کرتا ہوں. اس میں بہت سارے لوگ بے گناہ ہیں. لیڈروں کو میرے سمیت الگ کر دیں، ہمارا ٹرائل کریں. ہم یہاں موجود ہی نہیں تھے، اس کے باوجود ہمیں سزا دے دیں. جیل میں سہولت ہے جی، روز رات کو دیسی مرغی کھاتے تھے، صبح دیسی حلوہ کھاتے تھے، دوپہر میں مرغ بریانی کھاتے تھے، اور جب اٹھا کے لے جاتے ہیں 40 دن کا چلہ کراتے ہیں تو پھر 1 گھنٹہ بھی نہیں کٹتا تھا. لیکن ہم نے اللہ کا شکر ہے سرخرو مریں گے کہ نہ بشرا بی بی کے خلاف کوئی بیان دیا، نہ عمران کے خلاف دیا، کیونکہ ہمارا تعلق صرف ایک ہی آدمی سے ہے. باقی ہم پارٹی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ایک ہی آدمی سے ہماری دوستی تھی، ہے اور رہے گی. کب تک رہتی ہے یہ اللہ کو پتہ ہے. لیکن ہمارے ساتھ اگر یہ ہو سکتا ہے جو 16 دفعہ وزیر رہا ہو اسے 40 دن کا چلہ کاٹنا پڑے، تو لوگوں کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہوگا اس ملک میں. میری اپیل ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے غریب لوگ ہیں جن کے گھروں میں بڑی ہی قیامت رو برپا ہے، ان کی معافی کا لیڈروں کو علیحدہ کر دیں، ورکروں کو علیحدہ کر دیں. دیکھیں سارے دھوپ میں کھڑے ہیں، لیڈر ہم اندر چلے گئے ہیں، اندر اے سی لگے ہوئے ہیں، 12 سیٹیں ہیں، 680 کیس ہے لوگوں کا، اور یہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. میں جنرل عاصم منیر سے، کیونکہ اس کے پاس تو ہے ہی نہیں، بھوکھا ننگا شہباز شریف، نہ لینے میں نہ دینے میں، نہ اس کی کوئی سنتا ہے. کوئی مر جائے تو فون کر دیتا ہے، کسی کے گھر بچہ پیدا ہو جائے باہر کے ملک میں تو فون کر دیتا ہے، کسی کے بچے کے حقیقے بھی ہوں تو فون کر دیتا ہے. کیونکہ کوئی منہ ہی نہیں لگا رہا، کوئی ان کو منہ ہی نہیں لگا رہا. غیر ملکی بچوں کے حقیقوں پہ بھی فون کرتے ہیں. $5 نہیں لا سکے، $10 نہیں لا سکے. انہوں نے کہا تھا ہم اکانومی کو ٹھیک کر دیں گے، اکانومی کو تباہ و برباد کر دیا. اب سوال جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے ستمبر تک کا کہا تھا، عمران خان نے بھی کہا ہے کہ 2 ماہ کا وقت ہے حکومت کے پاس. دوسری طرف حکومت عدلیہ کے ساتھ ماہزاری میں چلی گئی ہے. عدلیہ کو میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں. ڈار صاحب آپ کو میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ اگست اور ستمبر بہت بھاری ہیں. میرا یقین ہے کہ اگست بھی بہت بھاری ہے. ستمبر تو میں احتیاطاً اپنی عزت بچانے کے لیے 30 ستمبر تک کہتا ہوں، ورنہ تو میں 31 اگست کو بھی اہم سمجھتا ہوں کہ یہاں ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ آ سکتی ہے. ان سے تو وہی کچھ نہیں رہا، یہ تو سامان باندھ رہے ہیں. ابھی پرائم منسٹر جو ہے نا وہ 14 اگست کو اناؤنس کرنے جا رہے ہیں. ایک تو کہہ رہے ہیں کہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ملک میں استحکام آ گیا ہے، نوجوانوں کے لیے کوئی بڑا وہ یوتھ کے لیے وہ لے کے آ رہے ہیں، اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہماری ملک میں 5 سال پورے کرے گی. ملک میں استحکام پارٹی ضرور آ گئی ہے، اور استحکام کے ان کو سپیلنگ بھی نہیں آتے. ٹھیک ہے جی. اور میں نہیں کہتا، اعجاز الحق کہتا کہ ڈگی میں چھپ کے جاتا تھا. میں کئی دفعہ اعجاز الحق کو 2-3 دفعہ فون کیا ہے کہ یار کتنی دفعہ یہ ڈگی میں چھپ کے گیا ہے، لیکن اعجاز الحق نے فون نہیں اٹھایا. جتنے لوگ جیتے ہیں، جتنے لوگ بھی جیتے ہیں وہ پلاننگ کے تحت جیتے ہیں. شیخ صاحب آپ کے سب سے کم ووٹ کیوں نکلے؟ ہمارے ووٹ دوسری طرف چلے گئے. ہمیں دکھ نہیں تھا، میں جیل میں تھا، میں کمپین بھی نہیں کر سکا. لیکن سب سے پہلے میں نے اپنی ہار کا اعتراف کیا. نکلے ہیں یا نکالے گئے؟ نکالے بھی گئے ہیں، لیکن میں ہارا بھی ہوں. میں یہ کہوں کہ میں ہارا نہیں. میں آج ڈار صاحب سے پوچھے، میں اگست ستمبر تک کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ آ سکتی ہے. انٹرویو شروع ہو چکے ہیں. یہ وجہ کیا ہے اس کی کہ کیوں 2 ماہ آپ ٹائم دے رہے ہیں؟ ہمارا چھوٹا جو ڈرائیور ہوتا ہے نا، میں اس سے بنا کے رکھتا ہوں. میں بڑے افسر سے نہیں بنا کے رکھتا. آپ کو انفارمیشن میں ڈی جی سی سے یا ڈی جی آئی میرے بھائی ہیں بڑے، میرے علاقے کے ہیں، یا عاصم منیر صاحب میرے علاقے کے ہیں، ان سے میری کسی فوجی سے تعلقات نہیں. لیکن سارے کے سارے ڈرائیور جو ہیں
वो लाल हवेली से फिट है। इमरान खान के साथ आपकी दोस्ती भी है, उन्होंने आपका जिक्र भी किया है कि उनके साथ अच्छा ताल्लुक रहा है। आप कह रहे हैं आम माफ़ी का ऐलान करें, खान साहब कह रहे हैं मैं मशरूत माफ़ी का के लिए तैयार हूँ। खान साहब से भी कह रहे हैं आम माफ़ी का ऐलान करवा दें। मैं तो कह ही सकता हूँ, देखें मेरी पार्टी अपनी है छोटी सी, अब बड़ी करूँगा सितंबर के बाद। लेकिन शेख साहब एक सवाल, खान साहब ये भी कहते हैं कि जिनके ऊपर मुकदमात हुए, जिन्होंने चिल्ले काटे, उनका मामला और है, जिन्होंने फाइलें दे के प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनको मैं खुद देखूँ। सर जी पता नहीं कौन किसको दिखाएगा, अल्लाह ही जाने कौन बशर है, अल्लाह ही जाने कौन बशर है। कुछ और होने जा रहा है, हम कुछ और सोच रहे हैं, हम अपने बयान बदल रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने कुछ और फैसला किया हुआ है बेहतर होगा मुल्क के लिए? नहीं होगा।